في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ہم سب کے لیے آپ ارشاد فرمائیں، ہم سب کے لیے اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بنا ہوا نہیں ہے، ہم سب ابھی بنائے جا رہے ہیں، ہم سب زیر تعمیر ہیں. ارشاد فرمائیے ہم سب زیر تعمیر ہیں، ابھی کچے ہیں، خام ہیں، ابھی بنایا جا رہا ہے، ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں، تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں. ابھی ہم دنیا امتحان کی جگہ ہے. اپنا کون ہے، پرایا کون ہے. مدارس دینیہ میں، مساجد میں ایک واضح امتیاز ہوتا نظر آ رہا ہے. مسجد جنتی باغ ہے، مدرسہ محمدی باغ ہے. اپنوں کا اور پرایوں کا، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے. کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اور امتحان گاہ میں سبھی کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی ہے. امتحان کی بنیاد پہ سب کو اجازت ہے آ کے امتحان کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. جس نے اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہونا ہے وہ بھی، اور جس نے بالکل ناکام ہونا ہے وہ بھی. یہ سب قالین استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب پنکھے کی ہوا سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ سب روشنی سے، ٹیوب لائٹ سے، بتیوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ سب سقیا میں، کولر میں رکھے ہوئے پانی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ امتحانی سنٹر ہے، امتحان گاہ ہے. نتیجے میں کسی نے کامیاب ہونا ہے، کسی نے ناکام ہونا ہے. قریب قریب کی نشستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اجازت ہے بیٹھنے کی اور اجازت ہے فائدہ اٹھانے کی. تو امتحان گاہ میں داخلہ کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، استعداد و صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، امتحان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اعزاز اور اکرام کارکردگی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. وہ موت کا پہلا دن یا کامیابی کا پہلا دن ہوگا یا ناکامی کا پہلا دن ہوگا. موت سے پہلے کی کامیابی بھی حقیقت میں کامیابی نہیں ہے، اور موت سے پہلے کی ناکامی بھی حقیقت میں ناکامی نہیں ہے. فَسَوْفَ تَرَى اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ. ان قریب غبار چھٹنے کی دیر ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ سید الکونین سرور کونین، سید الکائنات سرور کائنات، فخر موجودات، منبع جود و برکات، منبع خیرات و حسنات، شافع محشر، ساقی کوثر، محبوب رب العالمین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سرکار دو عالم، ہادی عالم، برتر عالم، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الناس نیام اذا ماتوا انتہوا، یہ دنیا میں بسنے والے لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت پر جاگیں گے، موت پر آنکھیں کھلتی ہیں۔ ہر کافر موت پہ جاگتا ہے۔ فرعون نے بھی بہت لمبی نیند، بہت غفلت کی نیند۔ نمرود ہے، قارون ہے، شداد ہے، حامان ہے، ابو جہل ابو لہب ہے، بہت لمبی نیند، غفلت کی نیند میں سوئے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ فرعون کی آنکھ کھلی، آپ فرمائیے وہ جاگا نہیں جاگا ہے، لیکن اس وقت جاگا ہے جب جاگنے کا فائدہ کوئی نہیں، موت پر جاگا ہے وہ، موت پر تو ہر کافر جاگ جاتا ہے۔ مسلمان بھی موت کے دن جاگے، یہ مسلمان کی شایع نشان نہیں ہے۔ مسلمان جاگ کر زندگی گزارتا ہے نہیں، بلکہ اس کے ذمہ دوسروں کو بھی جگانا ہے، دوسروں کو جگانا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے دنیا امتحان کی جگہ ہے، فرمائیے کیا ہے؟ دو بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن دونوں کی زندگیاں واضح طور پر، ایک کی زندگی اپنوں جیسی ہے، دوسرے کی زندگی پرایوں جیسی ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک مسئلہ شروع میں ہی پوچھ لیتا ہوں آپ سے، وہ آپ ارشاد فرمائیے، جامعہ عزیزیہ ہے، جامعہ دارالقرآن ہے، یہ عظمت والی جگہ ہے، تعلیم و تربیت کے مراکز ہیں، یہاں سے بہت کچھ لے کر جانا ہے، جھولیاں بھر بھر کے جانا ہے۔ ہم سب اپنی اصلاح کے لیے آئے، سدھرنے سنورنے آئے۔ آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، جتنے کافر ہیں وہ پاس ہیں یا فیل؟ سب حضرات اطمینان کے ساتھ فرمائیں، خود فیصلہ اپنے اندر سے جو بات ہو، اندر کی پکار ہو، اس کا اظہار فرمائیں۔ آپ فرمائیے کوئی کافر پاس ہو سکتا ہے؟ حالت کفر میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ سارے کافر فیل ہیں، فرمائیے سارے کافر۔ اور دوسری بات بھی آپ ہی نے فرمانی ہے کہ فیل ہونے والے کی نقل کرنے والا پاس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے۔ فیل ہونے والے کی نقل کرنے والا بھی، سارے کافر فیل ہیں، فیل ہونے والے کی نقل کرنے والا بھی فیل ہوتا ہے، بلکہ جو فیل ہونے والے کی نقل کرتا ہے اس کے پرچے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ پتا چلا کہ اس نے فیل ہونے والے کی نقل کی ہے، سنتے ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بھی فیل ہے۔ فیل ہونے والے کی نقل کرنے والا فیل ہوتا ہے۔ آپ فرمائیے فیل ہونے والے کی نقل کرنے والا فیل ہوتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائیے، جو مسلمان کافروں کی نقل کر رہے ہیں وہ پاس ہیں یا فیل ہیں؟ جو مسلمان کافروں کی نقل کر رہے ہیں وہ پاس ہیں یا فیل؟ ہمارے بزرگوں نے بہت درد دل سے فرمایا، کیا اس میں گرامی ہے؟ رانا محمد اکرم صاحب کی یہ درد دل کی آواز تھی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ رانا صاحب نے بہت صدمے سے، اور یہی دکھ، یہی درد ہر ایک کو اللہ نصیب فرمائے، کہ جو مسلمان کافروں کی نقل کر رہے ہیں، کافروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، لباس و پوشاک میں، رفتار و گفتار میں، نشست و برخاست میں، اپنی نجی اجتماعی زندگیوں میں کافروں کو دیکھ کے انہیں نمونہ بنا کے ان جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو پہلی بات پھر فرمائیے سارے کافر فیل ہونے والوں کی نقل کرنے والے بھی فیل ہوتے ہیں۔ جو مسلمان کافروں کی نقل کر رہے ہیں وہ بھی فیل ہیں۔ چوتھی بات میں عرض کرتا ہوں، فیصلہ باد درد دل رکھنے والے حضرات کی جگہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں کی، محبت سے سرشار، جن کے دل محبت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی جگہ ہے۔ میں اور آپ فیل ہو گئے، یہ میری اور آپ کی اولاد فیل ہوئی تو ہمارے ماں باپ کا دل دکھے گا، یہ امت فیل ہو گئی اس کے نبی علیہ السلام کا دل دکھے گا۔ دیکھیے
یہ غور کیجیے، میرا موضوع جو میں نے ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، اس پر جو بات عرض کرنی تھی بظاہر وہ ادھار ہوتی نظر آتی ہے۔ مجھے حضرت مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ یاد آئے، وہ فرماتے ہیں دوست کی بھی 3 قسمیں ہیں، دشمن کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ذرا دیکھنا ہے جوڑا کس سے ہے اور توڑا کس سے ہے، رشتہ جوڑا کس سے ہے اور توڑا کس سے ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے یہ۔ تو حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوست کی بھی 3 قسمیں ہیں اور دشمن کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اپنا دوست بھی دوست ہوتا ہے، آپ نے میرے ساتھ فرماتے رہنا ہے، اپنا دوست بھی۔ اگلی باتیں آپ نے فرمانی، میں خاموش ہوتا جاؤں گا۔ اپنا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا غور سے فرمانا ہے، دوست کی 3 قسمیں اور لامحالہ یہ 3 میں دوست ہی جواب آئے گا۔ جواب میں جو خالی جگہ میں چھوڑتا ہوں اس کو پر کرنے میں آپ نے بہت اطمینان سے، بعد میں بے شک سوچتے رہیں اس کو، اس کا جواب دوست ہوگا جو خالی جگہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ پہلے 3 قسموں میں چونکہ دوست کی 3 قسمیں ہیں تو لامحالہ جواب کیا آئے گا کہ دوست ہوتا ہے، اپنا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن۔ غور کیجئے جو میرے دشمن کا دشمن ہے وہ میرا دوست ہے، چونکہ وہ میرے دشمن کی دشمنی میں میرے ساتھ ہمدرد ہے، چونکہ جو میرا دشمن ہے وہ اس کا دشمن ہے، تو دشمن کا دشمن بھی اپنا دوست ہوتا ہے۔ دوست کی 3 قسمیں ہیں، اپنا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، اور دشمن کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ بس یہاں دیکھنا ہے، اپنوں اور پرایوں کی بات ابتدا میں زبان سے نکلی تھی، اسی پر بات مکمل ہو رہی ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں تو ملے جلے ہیں، 2 صفوں میں منقسم ہو جائیں گے، کور چشم و دیدہ ور مرنے کے بعد۔ ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد، اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد سفر ختم ہو جائے گا، ختم کب ہوگا سفر مرنے کے بعد، اور ہوگا تیز تر مرنے کے بعد۔ وہ سمجھنا بھی سمجھنا کیا ہوا، لوگ سمجھیں گے مگر مرنے کے بعد۔ کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو، کچھ خبر لے اپنی بے خبری کی تو، کیا بنے گا بے خبر مرنے کے بعد۔ 2 صفوں میں منقسم ہو جائیں گے، دنیا میں ساتھ ساتھ، ایک ہی دفتر میں، ایک ہی کمرے میں، برابر کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، ایک گھر میں، ایک باپ کی اولاد ہے، دنیا میں ساتھ ساتھ، لیکن مرتے ہی 2 صفوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ کور چشم اندھا بن کے زندگی گزارنے والے، دیدہ ور جاگ کر زندگی گزارنے والے۔ تو فرمائیے ہر کافر موت پہ جاگ جاتا ہے، اور مسلمان بھی موت کے دن جاگے نہیں۔ مسلمان نے جاگ کر زندگی گزارنی ہے، بلکہ دوسروں کو جگانا ہے، دوسروں کو بیدار کرنا ہے۔ تو چنانچہ آپ غور کیجئے، دوست کی 3 قسموں کو غور فرماتے جائیے، اور دشمن کی 3 قسمیں سنیے۔ براہ راست تو شاید ہم دشمنی کی بات کو تصور بھی نہ کر سکیں، لیکن اندر جائیے ان 3 قسموں میں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کی فہرست میں ہمارا نام تو نہیں آیا ہے؟ دنیا میں ان کا پاک نام لے کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں مرنے کے بعد اور میدان محشر میں ان کے دیدار کو نہ ترس جائیں؟ دنیا میں مردم شماری میں تو مسلمانوں میں شمار ہو، قیامت میں کہیں کافروں کی صف میں نہ اٹھایا جائے۔ میرا وہ سوال بھی ذہن میں رہے، سارے کافر فیل ہونے والے کی نقل کرنے والا بھی فیل ہوتا ہے، جو مسلمان کافروں کی نقل کر رہے ہیں وہ بھی۔ اور چوتھی بات جو میں نے عرض کی تھی، میں اور آپ یا میری اولاد فیل ہو گئی تو ماں باپ کا دل دکھے گا، اور ساری کائنات، سارے ماں باپ جن پہ قربان میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ امت فیل ہو گئی تو نبی علیہ السلام کا دل دکھے گا۔
شیخ ابو بکر الجزائری حفظہ اللہ کا ایک واقعہ ہے، وہ ابھی یہاں ذکر نہیں کرتا ہوں، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ یہاں بس صرف دشمن کی 3 قسمیں، اور اس کے بعد پھر میں اجازت کا معنی یہ ہے کہ یہیں بیٹھ کر اکابر کے مشائخ کے ملفوظات ہم سب نے سننے ہیں۔ میں نے بات جو عرض کی تھی وہ سب کو یاد ہوگی، ہم میں سے کوئی بنا ہوا، ہم سب زیر تربیت ہیں، زیر تعمیر ہیں، کچے ہیں ابھی، لہٰذا ہم سب کو ضرورت ہے اپنی اصلاح کی بھی اور اپنے بڑوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی۔ اب دشمن کی 3 قسموں پہ غور فرمائیے۔ اپنا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، آپ نے اپنی زبان مبارک سے دہرانا ہے، اپنا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، دوست کا دشمن بھی، فرماتے جائیے۔ اور یہ بالکل اطمینان رکھیے کہ اب دشمن کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں، تو جو خالی جگہ میں چھوڑ رہا ہوں جواب کیا ہے اس کو پر کرتے ہوئے آپ نے بے تأمل آپ نے ہی فرمانا ہے۔ بعد میں بے شک اس کو سوچے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اپنا دشمن بھی دشمن ہے، اپنے دوست کا دشمن بھی، اور تیسرا دشمن کا جو تذکرہ میں کر رہا ہوں، تلاش کیجئے کہیں اپنا نام ان میں تو نہیں ہے۔ کس سے جوڑ رہے ہیں، کس سے توڑ رہے ہیں؟ ساری کائنات جن پہ قربان، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے نبی جن کے مقتدی ہیں، سارے نبی جن کی اقتداء کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کسی اور مقتدا کی، جب نبیوں کے مقتدا وہ ہیں، نبی جن کی اقتداء کرتے ہیں، تو ہمیں کسی اور طرف تانک جھانک کا تصور ہو سکتا ہے؟ سارے نبیوں کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسری قسم پہ غور فرمائیے اور اطمینان سے حضرات کی ملفوظات، لیکن آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں، جی بھر بھر کے دیدار بھی کیجئے اور پوری طرح کان سے بھی اور آنکھوں سے۔ بعض دفعہ آدمی یہ ہوتا ہے، خیال کرتا ہے میں غور سے سن رہا ہوں، لیکن نہیں، جدھر نگاہ ہوتی ہے دل دماغ بھی ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک فضیلت عرض کرتا ہوں، میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی ہے، جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا مجھ سے مصافحہ کیا ہے، اور جو کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا ہے گویا میری مجلس میں بیٹھا ہے، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا جنت میں اللہ ضرور میرے ساتھ اس کو بٹھائیں گے۔ بڑی قدردانی کی ضرورت ہے، ان مبارک محلوں کی بہت قدر و منزلت دلوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ محمدی باغ ہیں مدارس دینیہ، اللہ ہماری اولادوں کو، بچوں بچیوں کو اور ہمیں بھی انہی باغوں کا پودا بنائے اور اس کی آبیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، حفاظ کرام، قراء کرام ان باغوں کے مالی ہیں، ساری امت ان باغوں کی رکھوالی ہے۔ اور انشاءاللہ 3 اپریل کو اتوار کے دن لاہور میں جو مرکزی بڑا اجتماع وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زیر اہتمام ہے، اس کے لیے دعا بھی فرمائیں اور دوا بھی فرمائیں، دعا بھی ہو اور دوا بھی ہو۔ خود بھی تشریف لے جائیں، خود میزبان بنیں اور سارے طبقات پہ محنت فرما کے سب کو لے کر پہنچنا ہے۔ تیسری قسم سنیے اور پھر توجہ فرمائیے، تیسری قسم دشمن کی کیا ہے؟ پہلی قسم سے شروع پھر کرتے ہیں، اپنا دشمن بھی دشمن ہے، دوست کا دشمن بھی، جو میرے دوست کا دشمن وہ بھی میرا دشمن ہے، اور دشمن کا دوست بھی، سنیے دشمن کا دوست بھی، جو میرے دشمن کا براہ راست تو مجھ سے دشمنی نہیں کر رہا لیکن میرے دشمن سے ساز باز کرتا ہے، میرے دشمن کا دوست ہے وہ بھی میرا۔ یہ تیسری قسم دشمن کی، یہ بڑی چونکا دینے والی ہے۔ توجہ فرمائیے کہ اس فہرست میں نام تو نہیں لکھا گیا ہے کہ براہ راست تو نہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں سے ہماری دوستی ہے، تو دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب کس طرح ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ رہے تھے، یعنی مخلوق کو خالق کے ساتھ، مخلوق کو خالق کے ساتھ، امت کو رسول کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں شعبہ قرات کے طالب علم حافظ حسنین معاویہ کو تشریف لائیں اور قرات میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرات امام ابو عمر بصری باری باری سنہ سوزی۔ فلا ولا